أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. چند جملے بن گئے ساتھیوں کی خواہش پوری کر دیا. میں عرض کیتا سی اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ بھی کہو کیوں بھی مومنوں کو خوشی ہے کہ نہیں رمضان آ رہا ہے. قرآن سنا گے قرآن پڑھا گے کتے حافظ صاحب کا انتظام ہو رہا ہے کتے سحریاں واسطے انتظام ہو رہا کتے افطاریاں کا انتظام ہو رہا کتے مسجداں دی صفائیاں ہو رہی مومنوں کی خوشیاں نے منافق نو ہلکا ہلکا بخار ہویا پھر ہوتا یا اللہ رمضان چڑھ رہی تے واسطے کیڑا مشکل ہے شوال دا بائی پاس ہی چڑھ دے. مومن کی خوشیاں مومن کی گہنا ہے مومن کے جذبات کی گہنے. اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو. رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو. منتظر ہے تیرے ایمان والے یہ قرآن والے منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے ایمان والے قرآن والے. تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو. کیوں تجھی میں آیا تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو. بڑا پیارا جملہ توجہ فرماؤ ذرا. تو بخشش کا مہینہ ہے تو رحمت کا خزینہ ہے. تو بخشش کا مہینہ ہے تو رحمت کا خزینہ ہے. ساڈا ایمان کیے جھڑ جائیں گے گناہ جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو. تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے. تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا. بڑے خوش نصیب ہے وہ مسلمان یقیناً بڑے خوش نصیب ہے وہ مومن جو رمضان المبارک عبادتوں میں گزارے رمضان المبارک روزوں میں گزارے رمضان المبارک ذکر و اذکار میں گزارے رمضان المبارک تلاوت میں گزارے رمضان المبارک نیک اعمال میں گزارے. جنہوں نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جنہوں نے اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کی یقیناً بڑے بابرکت ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جنہوں
رمضان کی عظمتوں فضیلتوں کو اپنے دامنوں میں سمیٹ لیا، یقیناً بڑے بد نصیب ہے وہ مسلمان جنہیں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروائی اور بغیر مغفرت کے رمضان اس کی زندگی سے نکل گیا، یقیناً بڑے بد نصیب ہے وہ۔ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، نافرمانیوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، وہ اعمال جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اگر روزے سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی سمجھ لیجیے روزوں کا مقصد ہم نے پورا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ دل میں جب تقویٰ پیدا ہو گیا، روایتوں میں آتا ہے تاریخ کے ایک مرتبہ بیمار پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس بیماری کا علاج شہد میں ہے، آپ شہد استعمال کیجئے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہے، پوری امت کے خلیفہ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی شہد موجود نہیں رہتا۔ بیت المال میں کثیر تعداد میں شہد موجود رہتا ہے، بغیر اجازت کے لینے کی جرات کہاں تھی؟ اللہ سے ڈرنے والے تھے، تقوی کی حقیقت کو اپنی زندگی میں نافذ کیے تھے۔ اللہ کا خوف تھا کہ اگر ایک پیالہ اگر شہد بیت المال سے میں لے لوں اللہ سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں؟ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال: وقل رب زدني علما. قابل احترام میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و دیبا ہے جو تنہا معبود ہے، جو تنہا خالق ہے، جو تنہا حاجت روا ہے۔ وہی اللہ تنہا مشکل کشا ہے، وہی اللہ تنہا غریب النواز ہے، وہی اللہ تنہا بندہ نواز ہے۔
وہی اللہ تنہا دستگیر ہے، کائنات کا نظام اس ایک رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی ربوبیت میں تنہا رب ہے، وہی پالنہار ہے، وہی بارشیں نازل کرنے والا ہے، اسی کے حکم پر بارشیں رک جاتی ہے، وہی اولاد دینے پر قادر ہے، اسی کے حکم پر اولاد چھین جاتی ہے، وہی صحت دینے والا ہے اور بیماری اسی کی جانب سے آتی ہے، بیماری کے بعد صحت دینے والا وہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے وہ تمام راہیں ہمارے سامنے وعدے کی جس پر چل کر ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، جنہوں نے وہ تمام راہیں بند کر دی جس پر چل کر ہمارا دنیا اور آخرت میں خسارہ ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ ہے روزوں کا بنیادی مقصد، یعنی تقوی اور فکر آخرت۔ الحمدللہ ہم ماہ رمضان المبارک کے عظمتوں، فضیلتوں، رحمتوں والے بابرکت مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں اور کچھ ایام باقی ہیں، اس کے بعد یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ یقیناً بڑے خوش نصیب ہے وہ مسلمان، یقیناً بڑے خوش نصیب ہے وہ مومن جو رمضان المبارک عبادتوں میں گزارے، رمضان المبارک روزوں میں گزارے، رمضان المبارک ذکر و اذکار میں گزارے، رمضان المبارک تلاوت میں گزارے، رمضان المبارک نیک اعمال میں گزارے، جنہوں نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، جنہوں نے اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کی، یقیناً بڑے بابرکت ہیں وہ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جنہوں نے رمضان کی عظمتوں فضیلتوں کو اپنے دامنوں میں سمیٹ لیا۔ یقیناً بڑے بد نصیب ہیں وہ مسلمان جنہیں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، جن کے روزے بغیر عذر کے چھوٹتے گئے، جنہوں نے عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، جن کے لیے کاروبار ہی سب کچھ تھا، جن کے لیے دنیا اور دنیا کی آسائشیں ہی سب کچھ تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر نہ کی، یقیناً بڑے بد نصیب ہے وہ مسلمان۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروائی اور بغیر مغفرت کے رمضان اس کی زندگی سے نکل گیا، یقیناً بڑے بد نصیب ہے وہ۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھتے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، آپ کی زبان مبارک سے آمین کے الفاظ نکلتے ہیں، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آپ کی زبان مبارک سے آمین کے الفاظ نکلتے ہیں، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آپ کی زبان مبارک سے آمین کے الفاظ نکلتے ہیں۔ صحابہ اس کیفیت کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، دریافت کرنے لگے بتائیے کیا بات ہے، آپ منبر پر قدم رکھ رہے تھے، آپ کی زبان مبارک سے آمین کے الفاظ نکل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کرنے لگے بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاکت ہو، بربادی ہو، اللہ کی رحمت سے دوری ہو جن کے پاس رمضان آ گیا اور وہ اپنی گناہوں کی بخشش اس میں نہ کروانے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان مبارک سے آمین کے الفاظ نکلتے ہیں گویا کہ بدعا ہے ان بد نصیبوں کے لیے جو رمضان کی عظمتوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، بدعا ہے ان بد نصیب خواتین کے لیے جو رمضان پکانے میں، کھانے میں اور عید کی تیاری میں صبح شام لگا دیتی ہے۔ بڑے بد نصیب ہے، بڑی ہلاکت ہے ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے رمضان کو صرف اور صرف کاروبار، تجارت، دنیا کمانے کا مہینہ سمجھا اور دین سے کوئی تعلق ہی نہ رکھا۔ جن کے پاس 3 ایام بابرکت ایام آتے رہے، غفلت میں زندگی گزار دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے آمین کے الفاظ نکل گئے۔ اندازہ لگائیے نبی کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادتوں کی توفیق دیا، ساتھ میں دعا کیجئے جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں الہ العالمین سے قبول فرما۔ عبادتیں اگر قبول نہ کی گئی عبادتیں بیکار ہے۔ اس کے بعد دوسرے سینے پر قدم رکھنے کے بعد آمین کہا۔ جبرائیل نے کہا کہ برودہ ہلاکت و بربادی ہو اس شخص کے لیے جس کے پاس آپ کا نام نامی اس میں گرامی ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر تیسری مرتبہ کہا کہ ہلاکت و بربادی ہو اس شخص کے لیے جس کے پاس ماں باپ ہو، بوڑھے ماں باپ ہو یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو، ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروانے، جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ بنوانے، ان کے لیے ہلاکت ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہمیں پیغام دیتی ہے کہ رمضان کا مہینہ عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک ساتھ ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننا چاہیے۔ دعا کیجئے الہ العالمین ہم نے جو روزے رکھے ہیں اسے قبول فرما، روزوں میں جو کوتاہیاں، جو لغزشیں ہو گئی ہیں الہ العالمین سے معاف فرما، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما، الہ العالمین ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ معزز سامعین، ابتدا رمضان سے لے کر آج تک ہم عبادتیں انجام دیتے رہے، روزے رکھتے رہے اور روزہ اللہ سے ڈر کر رہتے رہے۔ اگر کوئی چھپ کر چاہے کھا لے یا پی لے تو چاہے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن ایک اللہ کا خوف اس کے دل میں لگا رہتا ہے کہ اگر میں چھپ چھپ کر کھا لوں تو اللہ مجھے دیکھنے والا ہے۔ یہ فکر آخرت رمضان کے روزوں سے ہمیں ملتی ہے۔ جیسی فکر ہم صبح سے شام تک بھوکے رہنے میں لگا دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی لمحہ، کوئی ساتھ ایسی گزر جائے، کوئی چیز ایسی داخل ہو جائے منہ میں جس سے روزہ متاثر ہو جاتا ہو۔ یہ فکر ہمیں زندگی بھر جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ جو عبادتیں رمضان میں ایک مہینہ قیام اللیل کی شکل میں رات رات بھر اپنے پیروں کو تھکا کر اللہ کے سامنے سجدے کرتے رہے، صرف رمضان ہی میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ جو گناہوں کی فکر، جو گناہوں سے بچنے کی فکر ہم نے رمضان میں کی ہے وہ فکر پوری زندگی میں کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت میں رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے، حقیقت میں رمضان گناہوں سے بچانے کا مہینہ ہے، حقیقت میں رمضان جنت سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا صرف بھوکے رہنا، پیاسے رہنا یہ روزہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ کہا گیا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزے کا معنی یہ نہیں کہ کھانے پینے سے صرف اور صرف بچائے، انما الصیام من اللغو والرفث، روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، اور یہی چیز سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ کیا اللہ تھکانا چاہتا ہے؟ کیا اللہ پریشان کرنا چاہتا ہے؟ کیوں رکھے گئے روزے؟
معلوم ہو رہی ہے، وہ سمیع ہے، ہماری ہر بات سن رہا ہے، وہ خبیر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحریر و تنویر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیے کہ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کی جائے کہ گناہ سرزد نہ ہو، عبادت سے غافل نہ ہو، اللہ کا ذکر ایسے کیا جائے کہ ذکر سے غفلت نہ برتی جائے، اللہ کا شکر ایسے کیا جائے کہ ناشکری نہ ہونے پائے۔ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، نافرمانیوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، وہ اعمال جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اگر روزے سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی سمجھ لیجیے روزوں کا مقصد ہم نے پورا کیا۔ اگر روزوں سے یہ طبیعت نہیں آئی کہ جی چاہ رہا ہے گناہ کر لے رہے ہیں، جی چاہ رہا ہے برائی کر رہے ہیں، جی چاہ رہا ہے نیکی کر رہے ہیں، تو روزے کی حقیقت کو ابھی ہم نے نہیں سمجھا۔ زندگی میں ایمانی انقلاب، عقیدے کا انقلاب، فکری انقلاب روزے سے آنا چاہیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک قول ایک حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے تقوی کی حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بتائیے کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے، تقوی کیا چیز ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اما سلکت طریقا ذا شوک، کیا تم ایسے راستے پر نہیں چلے جو کانٹے دار ہو، ایسا جنگل جس کے اطراف ایسی وادی جس کے اطراف ایسا راستہ جس کے اطراف کانٹے بھرے ہوئے ہو، کیا کبھی اس راستے سے نہیں گزرے؟ کہنے لگے کہ ہاں۔ فرمایا کہ کیا کیے؟ کہنے لگے شمرت وجہت، میں کوشش کرتا رہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی کانٹا میرے کپڑے کو لگ جائے اور کپڑے کو نقصان پہنچا دے۔ فرماتے ہیں فذاک التقیٰ، حقیقت میں یہی تقویٰ ہے۔ آج دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، بے حیائی دعوت دے رہی ہے، برائی دعوت دے رہی ہے، شیطان اپنے راستے پر بلا رہا ہے، دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کی دل فریبیاں ہیں، تمام آسائشیں ہیں۔ ایسے حالات میں عبادتوں پر قائم رہنا، نیکیوں پر قائم رہنا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی لذتوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ صحابہ کی زندگی میں جب تقویٰ آ گیا تو کیفیت کیا تھی یہ بھی سنتے جائے، اور آج ہماری کیفیت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ طبقات ابن سعد میں ذکر کیا گیا۔ یہ وہ عمر ہے جو جہنم کی فکر سے، آخرت کی فکر سے، جہنم کے تذکروں سے کام جایا کرتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، چیخ نکل جایا کرتی تھی جب ایسے آیات پر گزرتے، ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، تمہارے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ دل دہل جایا کرتا تھا، روح کانپ اٹھتی تھی، روتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آخرت کی فکر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے کہ آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، جس کی وجہ سے لکیریں پڑ جایا کرتی تھی۔ کیا یہ فکر ہے ہماری؟ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں جہنم کے عذابات کے تذکرے پر سے بھی گزر جاتے ہیں۔ وہ ایمانی انقلاب ہونا چاہیے، آخرت کی فکر ہونا چاہیے قرآن کی تلاوت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جب تقویٰ پیدا ہو گیا، روایتوں میں آتا ہے تاریخ کے، ایک مرتبہ بیمار پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس بیماری کا علاج شہد میں ہے، آپ شہد استعمال کیجئے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہے، پوری امت کے خلیفہ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی شہد موجود نہیں رہتا۔ بیت المال میں کثیر تعداد میں شہد موجود رہتا ہے، بغیر اجازت کے لینے کی ضرورت کہاں تھی؟
اللہ سے ڈرنے والے تھے، تقوی کی حقیقت کو اپنی زندگی میں نافذ کیے تھے۔ اللہ کا خوف تھا کہ اگر ایک پیالہ اگر شہد بیت المال سے میں لے لوں، اللہ سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہمت نہیں ہوئی لینے کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائیو بات یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے علاج کے لیے شہد استعمال کرنے کو کہا، میرے پاس اتنا شہد نہیں ہے کہ میں استعمال کر سکوں، اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو بیت المال سے علاج کے لیے شہد لے لوں گا۔ تمام لوگوں نے کہا اے امیر المومنین آپ کے لیے اجازت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ویسے تو میرے لیے بغیر اجازت کے لیے لینا حرام ہے، کیا یہ زندگی یہ ایمانی انقلاب ہماری زندگی میں ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے، یہ عبادتیں، یہ نماز، یہ روزے، یہ قربانیاں، یہ حج، بڑی بڑی عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تھکانا چاہتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، قرآن میں کہا گیا کہ روزوں کا مقصد تقویٰ ہے، قربانی کا مقصد تقویٰ ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ لوگوں اللہ کے پاس تمہارے قربانیوں کا گوشت خون نہیں پہنچتا ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ جب تقویٰ آ جاتا ہے یہی عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، جیسے کہ حابیل و قابیل نے قربانی پیش کی، اللہ نے متقی کی قربانی قبول کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جہاں عبادتیں انجام دیا کرتے تھے، وہیں پر آخرت کی فکر، جہنم کے عذابات کی فکر سے رات بھر رو کر گزار دیتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک فکر ہے، ایک پریشانی ہے، ایک خوف ہے جو مجھے اندر سے اندر کھایا جا رہا ہے، پریشان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل، جن کی عبادتیں ہم سے زیادہ، جن کے نماز ہم سے زیادہ، جن کے روزے ہم سے زیادہ، جن کی تلاوت ہم سے زیادہ، جس کے اعمال ہم سے زیادہ، وہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ معاذ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا کیفیت ہے، کیا حالت بنا لی، کہاں گئی تمہاری جوانی، کہاں گئی وہ چہرے کی رونق، چہرہ بالکل مرجھا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک فکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے میں پریشان ہوں، فکر ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیا ہے فکر؟ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس پر عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں، جس پر عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی زندگی جہاد کے میدانوں میں گزری، کہہ رہے ہیں کہ ایک فکر ہے کہ میرا داخلہ جنت میں کیسے ہوگا، میں جنت میں کیسے جاؤں گا، اللہ کا عذاب خطرناک ہے، میں کیسے بچوں گا۔ اللہ اکبر، یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا معاملہ۔ آج ہم بھی عبادتیں انجام دیتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ کیا ہم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے رک رہے ہیں، بے حیائیوں سے رک رہے ہیں؟ یہ سوال ہے، اپنے دل سے پوچھئے۔ رمضان میں تزکیہ پیدا ہونا چاہیے، دل کی صفائی ہونا چاہیے، گناہوں سے ایسی نفرت ہونا چاہیے جیسے گندگی کو دیکھ کر نفرت کرتے ہیں، نیکیوں کی ایسی رغبت ہونا چاہیے جیسے کسی پسندیدہ چیز کو دیکھ کر اس کو حاصل کرنے کی فکر اور خواہش کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہی روایت امام بیہقی نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ ذرا دیکھیے، سنیے، وہ منظر کو اپنے سامنے لائیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ عبادتیں کرنے والے، اللہ کی کلمے کو بلند کرنے کے لیے تلوار لے کر میدان میں نکلنے والے، اللہ کو راضی کرنے
گزری. روایتوں میں آتا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قبر میں دفنانے کے بعد بہت طویل دعا کیے، قبر پر بہت طویل رکے، اتنا زیادہ اتنی دعائیں کیے کہ صحابہ کو تعجب ہونے لگا کہ آپ کبھی کسی کی قبر پر اتنا طویل قیام نہیں کرتے. یہ وہ سعد ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان کی روح قبض ہو گئی تحرک لہ العرش، عرش حرکت میں آ گیا، عرش جنبش میں آ گیا، ان کی وفات سے عرش کانپنے لگا. یہ وہ سعد ہے جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. شہید لہو 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتوں نے ان کی جنازے میں شرکت کی. جبکہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے 40 موحدین یا 70 موحدین یا 100 موحدین شامل ہو جائے اور توحید پر قائم ہو، اخلاص کی بنیاد پر مرنے والے کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے. صحابہ موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، 70,000 فرشتے موجود ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان کی روح قبض کر کے آسمان کی جانب لے کر جایا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں ان کے لیے. جبکہ جب روح جاتی ہے تو ایک آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، ساتوں کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ استقبال کرتا ہے. ایسے ہی جیسے اگر ہمارا کوئی قریبی آ گیا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے لیے پورے گھر کے دروازے کھلے ہیں، جبکہ 1-2 دروازے رہتے ہیں. یہ وہ سعد ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے موٹے تازے، بڑے لہیم شہیم، بڑے اونچے خط کے تھے، بہت وزندار تھے. جب ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خالی جنازے کو اٹھا رہے ہیں، اندر کوئی چیز موجود نہیں. اور صحابہ اس انداز سے اٹھائے کہ جیسے وزندار چیز کو اٹھانے کے لیے پہلے سے تیاری کی جاتی، ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ یہ وزندار ہے، اٹھانا ہے. اس کیفیت کے ساتھ اٹھا رہے تھے. ہلکا معلوم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دریافت کرتے ہیں کہ وزن کہاں گیا، سعد کا وزن کہاں گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت لہ الملائکہ، ملائکہ موجود ہے، انہوں نے اپنے کندھوں میں اسے اٹھایا ہے، بظاہر تم اٹھائے نظر آ رہے ہو. یہ وہ سعد ہے جن کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ وہ سعد ہے جن کا نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. یہ وہ سعد ہے جن کی بخشش کی دعا نماز جنازہ میں کائنات کا سب سے بزرگ ترین بزرگ نبی نے کیا ہے. اتنی فضیلتیں ہیں جن کے انتقال پر حرکت آ گیا، عرش حرکت میں آ گیا، جن کے انتقال پر فرشتوں نے شرکت کی، جن کے استقبال کے لیے اللہ نے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھلوا دیا. اتنی فضیلتیں ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے طویل قیام کر رہے ہیں قبر پر. استغفر اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ کے الفاظ ہیں. صحابہ دیکھ کر وہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہنے لگے، طویل دعا کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ آقا بتائیے کیا بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہیں قبر میں رکھا گیا تو قبر انہیں دبانے لگی، ایسے دبائی کہ حتی سارا کا شعر ایک بال کی طرح باریک ہو گئے، پھسیج گئے، اور ان کی انگلیاں ایک دوسرے میں مل گئی. اور میں نے دعا کی رب العالمین سے، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر کو کشادہ کیا. میرے بھائی، یہ وہ سعد ہے جن کی اتنی فضیلتیں ہیں. قبر آخرت کی پہلی منزل، قبر یہ معاملہ کر رہی ہے. آج ہم ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا جب انتقال ہوگا، جب دفنائیں گے ہماری کیا کیفیت ہوگی. اندازہ لگائیے، آخرت کی فکر کیجئے، آخرت کی تیاری کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور ممکن نکیر سوال کرتے ہیں، ناکام
جہنم کی فکر کیا کرتے تھے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کیا کرتے تھے، نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ آج ہم عبادتیں انجام دے چکے ہیں، کچھ لمحے باقی ہیں، کچھ ساعتیں باقی ہیں، کچھ ایام باقی ہیں، ابھی وقت ہے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیجیے، ابھی وقت ہے جہنم کے عذابات سے بچنے کی فکر کیجیے۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، اپنے آنسو بہائیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی یاد میں، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے خوف سے نکلنے والا ایک آنسو جہنم کے لیے، جہنم سے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ جہنم کے تذکرے سے اتنا روتے، جب آنسو نکلتے تو چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں مر رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اللہ کے خوف سے نکلا ہوا ایک ایک آنسو جہاں جہاں لگتا ہے اس جگہ جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ ہم تھوڑی عبادتیں کر لیتے ہیں، خوش رہتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے متقی ہیں، ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں۔ وہ صحابہ اتنے نیک اعمال کرنے کے باوجود آخرت سے ڈرا کرتے تھے۔ معزز سامعین، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو عبادتیں انجام دے رہے ہیں ان عبادتوں کے اخلاص کی بنیاد پر انجام دے، ان عبادتوں کی قبولیت کی فکر کرے، ان عبادتوں کے ذریعے اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کی فکر کرے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے ایسے بدترین، ایسے خطرناک عذابات دیے جائیں گے، فرشتے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ایسے ماریں گے کہ ایک مار اگر زمین پر پڑ جائے تو زمین کانپ اٹھے گی، اتنا وزندار ہتھوڑا رہے گا کہ پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے جنات مل کر بھی اسے اٹھا نہیں سکتے۔ ایسا ہتھوڑا ایک کمزور جسم پر پڑے تو کیا ہوگا؟ وہ عذاب، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ جہنم جس کی آگ مالک فرشتہ آج تک بھی چلا رہا ہے اور قیامت تک دہکاتے رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص دکھلایا گیا، بڑا بدہ ہے، بڑا کالا ہے، بڑا ڈرونی ہے۔ دریافت کرے کہ کون ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہ جہنم کا داروغہ مالک ہے، اتنا بھیانک، اتنا خطرناک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ بھاگ بھاگ کر آگ جلا رہا ہے، جیسے ایک کھانا پکانے والا دوڑ دوڑ کر جلد سے جلد پکانے کے لیے آگ دہکاتا ہے۔ آج بھی وہ آگ گناہگاروں کے انتظار میں چل رہی ہے۔ دعا کیجئے الہ العالمین ہمیں جہنم کے ہولناکیوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین تیرا عذاب بڑا ہی خطرناک ہے، ہم تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ الہ العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین روتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی بنیاد پر ہمارے روتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ ہمیں گناہوں کی معافی مانگنے نہیں آتا، ہماری نیتوں کو تو جانتا ہے۔ الہ العالمین اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو کون ہمیں معاف کرے گا؟ الہ العالمین ہم تیرے در کے سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہماری نیکیوں کو تقدیر آخرت بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما، الہ العالمین ہمارے حالتوں پر رحم فرما۔ الہ العالمین ہمیں جہنم کے عذابات، جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین یہ وہ عذاب ہوگا جس سے فرشتے، جس سے انبیاء کام جایا کرتے تھے، اللہم سلم کہتے تھے۔ الہ العالمین آج ہم اس جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اس جہنم کے ہولناکیوں سے پناہ مانگتے ہیں، حشر کے آزمائشوں سے پناہ مانگتے ہیں، حشر کے میدان میں رسوائی سے بچنے کے لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ الہ العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے آپ کو قبول فرما۔ الہ العالمین جو کوتاہیاں، جو لغزشیں، جو گناہ ہم لوگوں سے چھپ کر کیے تو جانتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو گناہ ہم لوگوں کے سامنے کیے تو جانتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے تیرے سامنے کچھ مانگتے ہیں، تو نے کہا کہ بندے جب مانگتے
ہم تجھ سے مانگتے ہیں جو بیمار ہے انہیں صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما، جن جن کا انتقال ہو چکا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، خاص کر وہ بانی، وہ عمائدین جو اس مسجد کو آباد کرنے میں کئی قربانیاں پیش کیے، جناب مولوی محمد سرور محمدی رحمۃ اللہ علیہ، جناب محمد افضل محمدی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس مسجد کو آباد کرنے میں کئی قربانیاں، کئی تکالیف برداشت کی ہے، آج اللہ کا فضل ہے سکون سے ہم یہاں پر دین کی خدمت عبادتیں انجام دے رہے ہیں۔ وہ بزرگان جو اس مسجد کو آباد کرنے میں اپنی توانائی لگا دیے، جناب سید معین الدین صاحب، جناب سید عبدالعظیم صاحب، جناب سید افضل صاحب اور دیگر وہ مصلی جو ابتدا میں یہاں پر آباد کرتے رہے، الہ العالمین آج وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہے، ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش کر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، الہ العالمین جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، الہ العالمین ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان مسلمانوں کی امداد فرما، ان مسلمانوں کی دعاؤں کی لاج رکھے، ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما، ہماری جائز خواہشات کو پوری فرما، جو لوگ نکاح کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے جوڑوں کا بہترین بندوبست کر دے، الہ العالمین ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، الہ العالمین ہمارے گھر میں سکون عطا فرما، الہ العالمین ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے، الہ العالمین اگر والدین زندہ ہو تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہے ہماری اس عبادت کو، ہمارے ان اعمال کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ تیرے نبی نے سکھلایا، تو نے قرآن میں کہا یہ دعا کرنا چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللہم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، ان عذابها كان غراما، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا سكرات الموت. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جبار الكريم الملك الغفور. رمضان ختم ہونے جا رہا ہے، اس مقدس مہینے میں ہم نے خوب عبادت کی، روزے رکھے، نماز پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمارے بیچ اس لیے رکھا تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ دراصل یہ مہینہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ کی طرح ہے تاکہ ہم باقی 11 مہینوں میں بھی اپنی زندگی اس مہینے کی طرح گزاریں۔ مگر افسوس ہم اس ماہ کے ختم ہوتے ہی ایسے بدل جاتے ہیں جیسے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ الوداع رمضان کہہ کر ہم اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ مسجدیں جو اس مہینے میں آباد تھی اب ویران ہو جائیں گی۔ قرآن جو پورا ماہ پڑھا گیا اب اوپر کسی منچان پر پہنچا دیا جائے گا۔ تہجد تو دور اب فجر بھی نہ پڑھی جائے گی۔ روزہ جیسی عظیم عبادت اگلے سال ہی یاد آئے گی۔
پورا مہینہ صبر کے ساتھ گزار دیا، اب ان کا صبر چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوٹ جائے گا۔ سنت کے جذبے میں جو داڑھی بڑھائی گئی تھی اب وہ کٹا دی جائے گی۔ جو خواتین اس مہینے میں گھر میں رہنا پسند کرتی تھیں ان کا صبر چاند رات کو ہی ٹوٹ جائے گا۔ گھر کا ہر فرد دسترخوان پر کھانے کے لیے جمع ہوتا تھا، اب یہ نظام بھی کہیں چھوٹ جائے گا۔ جو شخص خوب صدقہ دیا کرتا تھا اب جیسے غریبوں کو بھول ہی جائے گا۔ الوداع رمضان، الوداع رمضان۔ یہ سوچنے لائق بات ہے، کیا ہم صرف رمضان کے مسلمان ہیں یا پھر یہ رمضان ہماری زندگی کو بدل دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما